جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غدار ہیں. چلو بھائی ہم آپ کا نام نہیں لے رہے. یہ ہندوستان کی فوج نے یہ کچھ کیا؟ یہ افغانستان کی فوج نے یہ مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ ایران کی فوج نے یہاں پہ مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ امریکہ کی فوج نے مینڈیٹ چوری کیا؟ چلو فرض کر لیتے ہیں ہم 1 منٹ کے لیے یہ ہندوستان کی فوج نے آ کے یہاں پہ ڈبے چرائے, یہاں پہ ٹھپے مارے, یہاں پہ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا. اگر اس نے چرایا تو پھر تم کس بلا کی دوا ہو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ تم کو جو یہ تنخواہیں مل رہی ہیں, تم کو جو یہ مراتیں مل رہی ہیں, تم کرنلوں سے لے کر جنرل جو یہ یہاں پہ ٹھاٹھے مار کے گھومتے ہو, عوام کے ٹیکس پر تم لوگ جو پلتے ہو, عوام کے ٹیکس پر کھا کھا کر تم جو ہے کلو کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے. کیا اسی خاطر تم کو یہ تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ تم عوام کے مینڈیٹ کو چرا کر اور اس کو ان لوگوں کو دے دو جن کو اس کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیتے؟ بلوچستان میں ایسے لوگ کامیاب کرائے گئے ہیں جن کو ان کے محلے کے لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں, جن کو ان کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دینا پسند کرتے. وہ آج آ کر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. یہاں پر اس ملک میں جو خوشحال طبقہ ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے 7 پشتیں جو ہیں آباد ہو چکی ہیں اس ملک کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کھا کھا کر. لیکن اس ملک میں کی عوام آج بھی بدحال, بے روزگار, ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے. یہاں پر جب ہم بات کرتے تھے کہ جی ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, مسنگ پرسنز کی جب ہم بات کرتے تھے لوگوں کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے لوگ مسنگ ہوتے ہیں, کس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. ہم جب اسمبلیوں میں یہ تذکرہ کرتے تھے, اس کا ذکر کرتے تھے, لوگ ہم پر طنز کرتے تھے. آج یہی صورتحال جس کی ابتدا بلوچستان سے ہوئی تھی, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ خدا را اس کو روکو, ہمارے بچوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے اس کو روکو. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. آج ملک کے کونے کونے میں آپ لوگوں کو جو ہے مسنگ پرسن کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. عید کے پرمسرت موقع پر لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں, عورتیں بچے عید کی خریداریاں کرتے ہیں, جشن مناتے ہیں لوگ عید کی خوشیاں میں. رشتے دار ایک دوسرے کے گھروں پہ عید کی مبارکباد دینے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے ہیں. بدبخت ہم قوم ہیں جو ہماری مائیں بہنیں عید کے خوشی کے دن بھی سڑکوں پر اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہیں. بدبخت ہم قوم ہیں جو عید کے جب قربانی کی عید ہوتی ہے لوگ دمبے کاٹتے ہیں, دو بکرے کاٹتے ہیں, لوگ گائے اور اونٹ کاٹتے ہیں, ذبح کرتے ہیں. ہم اپنے پیاروں کے جنازے اس دن عید کے دن اٹھاتے ہیں. قربانی کے عید کے دن ہمارے گھر کے سامنے ہمارے نوجوانوں کی لاشیں گرائی جاتی ہیں اور پھر بھی ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں. ایک جانور, ایک بے زبان جانور کے سامنے آپ اس کے بچے کو ماریں یا اس کو ذبح کریں, اس کا بس نہیں چلتا, وہ چیخے گا تو ضرور. خدا کے بندو, جانور میں ہم میں تو فرق تو کرو. جب ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کرو گے, 10 سال ایک ماں روتے روتے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے.
وہ بستر مرگ پر بھی اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے آئے. اس کو قبر میں بھی اتارا جاتا ہے، اس کے بیٹے کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو جو ہے قبرستان تک جو ہے پہنچانے میں کندھا دے سکے، اس کی جنازہ نماز پڑھا سکے. کس اسلامی قوانین میں ہمارے کیا آپ لوگوں کے پاس کپڑوں کی کمی ہے؟ ایک سفید کپڑا بھی کفن کے لیے ہمارے بچوں کو آپ مہیا نہیں کر سکتے. بغیر غور کفن آپ نے اجتماعی قبروں میں ہماری بچوں کی لاشوں کو دھکیلا ان قبروں پر، اور ان پر چونا ڈالا گیا ہے کہ وہ لاشیں مسخ ہوں، ان کے چہرے مسخ ہوں، اور ان کے رشتہ دار ان کو پہچان نہ سکیں. اس ظلم و زیادتیوں کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہو، یہاں پر آئین کی حکمرانی ہو، یہاں پر جمہوریت پلے. لیکن اس جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی دفعہ 144، جب یہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو بھی دفعہ 144، جب یہاں کوئی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو بھی دفعہ 144. ہم نہ کسی کے دفعہ 144 کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی کسی الیکشن کمیشن کے فارم 47 کے سے منتخب شدہ ان حکومتوں کو ہم قبول کرتے ہیں. لوگ اپنے طور پر خود اپنا روزگار یہاں پر پیدا کرتے ہیں. بارڈر پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت روزگار پیدا کرتے ہیں، لیکن اس بارڈر کو بھی آپ بند کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو جو آپ کے بوٹوں کو ہاتھ سے نہیں اپنی پیشانی سے پالش کرتے ہیں ان کے سپرد کر رہے ہیں آپ ان کو. ہمیں روزگار کتنے لوگوں کو سرکار پہ آپ نوکری دیتے ہیں؟ جس طرح یہاں پر لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے کروڑوں روپے لیے گئے. انہوں نے نہیں لیے بھائی، وہ ہندوستان کے کرنل آشم نے لیے تھے. ہندوستان سے تعلق تھا، یہاں کا نہیں تھا. میجر تھا، کرنل تھا، وہ ہندوستان سے تھا. وہ بدبخت پتہ نہیں چمن کے راستے سے شاید یہاں پہ پہنچا تھا. ساتھی جب چمن جائیں تو وہ چمن والوں سے پوچھے یہ کرنل ہاشم آیا کہاں سے تھا. روزگار تو آپ مہیا نہیں کر سکتے. جب ہم روزگار کے لیے آپ کے دروازوں پر آتے ہیں بغیر رشوت کے آپ روزگار بھی نہیں دیتے. آپ کا دیا ہوا روزگار ہمارے لیے جو کالی قبر ہے جو روز اول سے 1947 سے آپ لوگ ہمیں دیتے آ رہے ہیں. یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ تحریک نہ کہ صرف بحالی آئین، جمہوریت کی پاسداری، بلکہ قوموں کی بنیادی حقوق، ہر قوم کو اس خطے میں جو وہ قوم آباد ہے وہ قوم اس خطے کی مالک قرار دی جائے گی. تب تک یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وہ تمام سیاسی کارکنان خراج تحسین کے حقدار ہیں جنہوں نے سخت ترین مارشل لاؤ کا مقابلہ کیا. بلوچستان کے لوگوں کو سخت ترین آمروں کے مارشل لا نہیں روک سکے. اپنی قومی جدوجہد کے لیے، اپنی مٹی کے ساتھ محبت کے لیے، اپنے وطن کی محبت کے لیے ان کو فوجی آپریشن نہ روک سکا، ان کو چھاونیوں کے عقوبت خانے نہیں روک سکے. تو اس حکومت کو کا دفعہ 144 کیسے روک سکے گا ان کو؟ بلوچستان حکومت، میں اس کو بلوچستان حکومت نہیں سمجھتا بھائی. نہ ہی مرکز میں بنی ہوئی حکومت کو میں پاکستان کی حکومت سمجھتا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ ایک نام نہاد الیکشن کمیشن کی حکومت ہے جس کو 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر کے آپ ایک مرغی چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ایک بکری چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ
ایک موٹر سائیکل اور موبائل چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں. خدا کے بندے, انہوں نے ملک کی عوام کا مینڈیٹ چور کیا. مطلب کسی کو اس کی حق کی رائے دہی کا جو اختیار دیا گیا تھا وہ چوری کیا گیا ہے. کس نے چوری کیا بھائی؟ خان صاحب, محمود خان صاحب, ایک دو ایف آئی آر کٹو. ایک تو کٹ گئی ہوگی میرے خیال میں, ایک دو اور ہو جائے.